نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تمام قسم کی تعریفات بڑائی کبریائی حمد و ستائش صلی مالک الملک کے لائق اور زیبا ہے جس نے جنات اور انسان کو محض اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے. چنانچہ ارشاد ہوا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کہ ہم نے جنات اور انسان کو محض اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے. حمد و ثنا کے بعد عرب انگنت اور بے شمار درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وہ ذات مبارکہ مقدسہ مطہرہ کہ رب کائنات نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر مبعوث کیا اور جن کے ذریعے سے اہل کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا. سامعین کرام، عزیزان گرامی، محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں اور پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، آج کا جو درس جو عنوان ہے وہ ہے اسلام میں عورتوں کا مقام. یہ عنوان اس لیے چنا گیا کہ حالت حاضرہ کی مناسبت سے جو ابھی 2 دن کے بعد 8 تاریخ کو جو دنیا بھر میں وومنس ڈے کے نام سے ڈے منایا جانے والا ہے. ساری دنیا کے اندر وومنس ڈے کے نام سے 8 مارچ کو ڈے منایا جاتا ہے ہر سال. اور یہ یہود و نصارہ وومنس ڈے کے نام سے اسلام کے اوپر تہمتیں لگا کر کے اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش اس کے اندر کی جاتی ہے اور لوگوں کو یہ باور کرایا جاتا ہے کہ اسلام عورتوں کا حق چھینتا ہے. اسلام میں عورتوں کو کوئی حقوق نہیں دیے جاتے. اسلام میں عورتوں کے حقوق کو دبا دیا جاتا ہے اور اسلام میں عورتوں کو 4 دیواری کے اندر بند کر دیا جاتا ہے. اسلام میں عورتوں کو حقوق نہیں دیے جاتے. اسلام میں کوئی عورت کا مقام و مرتبہ نہیں ہے. اس طرح سے یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اور ایسے ان پروپیگنڈوں کے اندر ہمارے نادان ماں بہنیں، ہماری بہو بیٹیاں
ان کے اس پروپیگنڈے میں آ کر کے غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں کہ واقعی اسلام نے عورت کو آزادی نہیں دی ہے، عورت کو مساوات نہیں دیے ہیں، عورت کو حقوق نہیں دیے ہیں۔ کچھ ہماری ماں بہنیں ایسے خیالات میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا آج ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ واقعی اسلام کے اندر عورت کو کیا مقام دیا گیا، عورت کے حقوق اسلام نے ادا کیے یا نہیں کیے، عورت کو اسلام نے کیا مقام دیا، یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اس سے پہلے کہ اسلام عورت کو کیا مقام دیا، ہم یہ دیکھیں گے کہ اسلام کے علاوہ جو بھی دنیا کے اندر مذاہب ہیں یا جو تہذیبیں دنیا کے اندر تھیں، ان تہذیبوں کے اندر اور دیگر مذاہب کے اندر عورت کا کیا مقام ہے۔ اگر تہذیبوں کی بات آئی تو سب سے قدیم جو تہذیب ہے وہ یونانی تہذیب یعنی گریس۔ یونانی تہذیب کے اندر عورت کا کیا مقام تھا؟ سب سے پرانی تہذیب ہے یہ ایرانی تہذیب، یونانی تہذیب۔ اس میں عورت کا کیا تصور تھا؟ یونانی تہذیب میں مرد کو پاک باز سمجھا جاتا تھا، مرد کو پاک باز سمجھا جاتا تھا، اور مرد سے کوئی غلطی نہیں ہوتی، کوئی جو ہے برائی مرد سے سرزد نہیں ہوتی۔ تمام برائیاں، تمام غلطیاں اور تمام برائیوں کی جڑ عورت ہے۔ یہ یونانی تہذیب کے اندر یہ عورتوں کے تعلق سے، عورت کے تعلق سے یہ تصور تھا کہ عورت تمام برائیوں کی جڑ ہے اور مرکز ہے، شر کا مرکز ہے، برائیوں کا، شر کا، گناہوں کا مرکز جو ہے وہ عورت ہے۔ مرد سے جو ہے کوئی برائی اور غلطی نہیں ہوتی۔ عورت مرد کی ملکیت سمجھی جاتی تھی، عورت مرد کی ملکیت سمجھی جاتی تھی، اور ان کا یہ تصور تھا، ان کا یہ عقیدہ تھا عورتوں کے بارے میں کہ آگ میں جل جانے کا علاج ممکن ہے، آگ میں جل جانے کا علاج ممکن ہے، سانپ کے ڈسنے کا علاج ممکن ہے، لیکن عورت کے شر کا علاج ممکن نہیں۔ یعنی عورت کا تصور ان کے ہاں آگ میں جل جانے سے بھی بدتر ہے، اور سانپ کے زہر سے بھی خطرناک عورت کو جو ہے انہوں نے تصور، ان کے ہاں تصور ہے عورت کا کہ سانپ کے زہر سے بھی خطرناک چیز ہے۔ تو یہ یونانی تہذیب تھی۔ اب اس کے بعد ایک دوسری تہذیب فارس یعنی ایران، ان کے پاس تمام حقوق جو ہے مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے کوئی حقوق نہیں۔ یہ ایرانی تہذیب کے اندر عورتوں کے کوئی حقوق نہیں تھے، عورت کو لونڈی سمجھا جاتا تھا، استعمال کرو اور پھینک دو، یوز اینڈ تھرو۔ یہ ایرانی تہذیب میں عورت کا تصور یوز اینڈ تھرو، اس کی کوئی اہمیت نہیں تھی، استعمال کر لیے اور جو ہے بس اس کو چھوڑ دو۔ یہ اسی طرح سے محرم عورتوں کے ساتھ یعنی ماں، بہن، بیٹی، خالہ، پھوپھی، یہ محرم عورتیں ہیں، ان کے ساتھ نکاح حرام ہے۔ تو ایسی عورتوں کے ساتھ بھی اپنی ہوس پوری کرتے تھے، اپنی ہوس، ان کی جو ہے محرم عورتیں، ماں، بہن، بیٹیاں بھی ان کی ہوس کا شکار ہوتی تھی۔ یہ تھا یہ ایرانی تہذیب کے اندر۔ اسی طرح سے رومن یعنی روم والوں کا جو تہذیب تھی اسلام کی عورت کے تعلق سے، تو شوہر کے مرنے کے بعد اس کی جائیداد تقسیم کی جاتی تھی۔ مرد آدمی مر گیا تو اس کی جائیداد تقسیم ہوتی کہ اس کے وارثوں کو جائیداد تقسیم کی جاتی۔ جس طرح سے اس کے مال اور جائیداد تقسیم کیا جاتا، اسی طرح اس کی بیوی کو بھی تقسیم کیا جاتا۔ یہ عورت کا تصور، عورت کا یہ مقام تھا ان کے ہاں، رومیوں کے ہاں، کہ مرنے کے بعد وہ کسی کی وراثت میں چلے جاتی، کبھی بھائی کی وراثت میں گئی، کبھی باپ کی وراثت میں گئی، کبھی کسی رشتہ دار کی وراثت میں چلے گئی۔ رشتہ کا کوئی یہ نہیں تھا، لحاظ نہیں تھا،
شوہر کا بھائی بھی اس کو استعمال کرتا تھا، شوہر کا باپ بھی استعمال کرتا تھا، شوہر کا چاچا بھی استعمال کرتا تھا۔ غرض ہے کہ شوہر کے جو بھی رشتہ دار ہے وہ جس کے حصے میں آتی وہ اس کو جو ہے بیوی کی طرح استعمال کرتا تھا۔ یہ جو ہے رومیوں کے ہاں جو ہے ان کا یہ تصور تھا، اور عورت جو ہے ان کے ہاں کھلونا تھی، اس کو کھلونا سمجھا جاتا تھا۔ وہ کسی کے بھی جو ہے یعنی کھلونا کھیل لیا، جب تک بچہ کیا کرتا، جب تک دل بولا وہ کھلونے کے ساتھ کھیلتا ہے، اور جب بچے کا دل اچکا گیا تو وہ کھلونے کو پھینک دیتا ہے، اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ اسی طرح عورت کا تصور ان کے ہاں تھا، اور ان کے ہاں ایک قسم کا گیم تھا، فلورا نامی ایک گیم تھا۔ یہ رومیوں کے ہاں فلورا نامی ایک گیم تھا۔ وہ گیم کس طرح کا تھا؟ عورت کو برہنہ کیا جاتا تھا، پوری طرح سے مادرزاد ننگی کیا جاتا تھا، اور وہ عورت مادرزاد ننگی ہو کر برہنہ ہو کر کے تمام مردوں کے مجموعوں میں وہ چکر لگاتی تھی۔ یہ تصور جو ہے رومیوں کے ہاں۔ اسی طرح سے مصریوں کی جو تہذیب تھی وہ جو ہے محرم عورتوں سے شادی کرنا ان کے لیے جائز تھا۔ مصریوں کے پاس محرم عورتوں سے، ماں بہن بیٹی سے شادی کرنا ان کے ہاں جائز تھا۔ یہ تھا تہذیبیں۔ اب دیکھیے مذہبوں کا ذکر ہم کریں گے۔ جب مذہبوں کی بات آتی ہے تو یہ جو پرانا جو مذہب ہے یہودیت ہے۔ یہودیت میں مرد نیک کردار ہے، عورت کا تصور ان کے ہاں کیسا ہے کہ مرد نیک کردار ہے اور عورت جو ہے برائی کی جڑ ہے، عورت برائی کی جڑ ہے۔ بیٹی کو وراثت نہیں دی جاتی تھی، بیٹی کو وراثت جائیداد اس کو وارث نہیں بنایا جاتا تھا۔ اور انہی یہودیوں کے 12 قبیلے بتاتے ہیں، اور ان 12 قبیلوں میں سے ایک قبیلہ ہمارے ہندوستان کے اندر ہے۔ ہمارے ہندوستان کے اندر یہودیوں کا قبیلہ، ان کے ہاں بھی بیٹی کو وراثت نہیں دی جاتی، وراثت نہیں دی جاتی کہ وہ بیٹی جو ہے وارث نہیں، تمام مالک جو ہے جائیداد ساری کی ساری بیٹے کو جائیں گی، بیٹی کو نہیں۔ تو ان کی شاخ، یہودیوں کی شاخ جو ہے یہاں ہندوستان میں بھی ہے۔ اب شوہر کے وفات کے بعد بیوی دوسری شادی نہیں کر سکتی۔ یہودیوں کے ہاں کیا تصور تھا؟ اگر شوہر مر گیا تو بیوی جو ہے دوسری شادی نہیں کر سکتی۔ وہی ہمارے ہندوستان کے سماج میں بھی آج ہمارے پاس بھی جو ہے جو ایک مذہب ہے جس کو جو ہے مانا جاتا ہے، تو یہ یہودیوں کا جو قبیلہ جن کو وراثت نہیں، جو لوگ وراثت نہیں دیتے عورت کو، اسی طرح سے شوہر مر گیا تو اس کو بھی جو ہے دوسری شادی وہ نہیں کر سکتی۔ یہ جو ہے یہاں پر بھی وہ تصور یہاں ہمارے ہندوستان کے اندر بھی ہے۔ اب عیسائیت کو دیکھیے، ان کے ہاں یہ تصور ہے کہ ہر عورت ہوا ہے، ہر عورت کیا ہے؟ ہوا ہے۔ ہوا یعنی کہ آدم علیہ السلام کی بیوی ہوا، کیونکہ آدم علیہ السلام اور ہوا علیہ السلام کو جنت سے نکال دیا گیا۔ ہاں، اللہ کی جو ہے ایک نافرمانی کی وجہ سے جنت سے ان کو نکال دیا گیا۔ تو ان کا یہ تصور ہے کہ جو غلطی ان سے سرزد ہوئی تھی واقعتاً، یعنی ہمارے اسلامی اسلامی جو ہے تعلیمات کے مطابق جو ہے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام وہ دونوں سے جو ہے ایک بارگی میں جو ہے وہ غلطی ان سے سرزد ہوئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک جو ہے شجر ممنوعہ سے جو ہے روکا تاکہ وہاں پر نہیں جانا، اس شجر کا پھل جو ہے تمہیں نہیں کھانا ہے، لیکن جو ہے شیطان کے بہکاوے میں آئے اور جو ہے دونوں نے اس پھل کو کھا لیا۔ اس غلطی کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جنت سے نکال کر کے اس زمین پر جو ہے بھیج دیا تھا۔ تو یہ ان کے ہاں کیا تصور ہے، یعنی عیسائیت کے اندر کیا تصور ہے کہ اصل میں جو ہے آدم علیہ السلام کو حضرت حوا نے جو ہے اچکایا تھا، وہ پھل پہلے حوا نے کھایا تھا اور آدم علیہ السلام کو کھانے پر مجبور کیا تھا، آدم علیہ السلام کو بھی کھانے کے لیے مجبور کیا تھا۔ تو حوا کی بری غلطی ہے، اسی لیے جو ہے تمام عورتیں حوا کی طرح ہیں، ساری غلطیاں عورتوں کے پاس، یہ بھی ان کا ہاں۔ تو جنہوں نے آدم علیہ السلام کو خدا کی تصویر، ان کے ہاں جو ہے آدم علیہ السلام کو جو ہے خدا کی تصویر، ان کا جو ہے تصور ہے، جنت سے زمین پر اتارا، اس پھل کو کھانے پر مجبور حضرت حوا نے کیا تھا۔ تو لہذا جو ہے عیسائیوں کے ہاں بھی جو ہے یہ
عورتوں کا کوئی مقام اور مرتبہ نہیں ہے۔ اسی طرح سے اب آئیے ہندوازم کے اندر ستی کی رسم ہے۔ ہندوازم میں کیا ہے؟ ستی کی رسم ہے۔ شوہر مر گیا تو اس کے ساتھ اس کو بھی جو ہے دفن کر دیا جائے گا یا اس کو بھی زندہ جلا دیا جائے گا، اس کو بھی زندہ جلا دیا جائے گا۔ اور جو ہے وراثت بھی جو ہے عورت کو، بیٹی کو وراثت نہیں دی جاتی ہندوازم کے اندر بھی۔ بیٹی کو جو ہے وارث نہیں بنایا جاتا، جتنا بھی مال ہے سب بیٹے کو جائے گا، بیٹی کے لیے۔ اس سلسلے میں یہ ستی کی جو رسم ہے اس کے خلاف راجا رام موہن رائے نے تحریک چلائی تھی۔ راجا رام موہن رائے نے تحریک چلائی تھی سن 829 عیسوی کے اندر کہ بھائی یہ غلط ہے، یہ سسٹم غلط ہے، یہ ستی کی رسم جو ہے غلط ہے۔ یہ کس نے شروع کی؟ یہ تمہارے مذہب کا ایک رہنما راجا رام موہن رائے، تمہارے ہی مذہب کا رہنما ہے، وہ جو ہے یہ تحریک چلائے۔ اس کے بعد جو ہے یہ خطرے جو ہے وہ ستی کی رسم جو ہے ختم ہوئی آگے چل کر کے تحریک چلانے کے بعد۔ لیکن آج بھی اکا دکا جو ہے واقعات ہمیں سننے میں آ رہے ہیں کہ ستی کی رسم ابھی بھی پوری طرح سے دفن نہیں ہوئی۔ اکا دکا واقعہ ہمیں اخبارات کے ذریعے سے، ٹی وی کے ذریعے سے سننے میں آتا ہے۔ تو یہ جو ہے عورت یعنی کہ شوہر مر گیا تو عورت کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ زمین پہ رہنے کا اس کو حق نہیں ہے، اس زمین پر وہ زندگی گزارنے کا اس کو حق نہیں ہے، لہذا اس کو جلا دیا جائے، زندہ جلا دیا جائے۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے اب عربوں کا کیا حال تھا، عربوں کے ہاں عورت کا کیا مقام تھا، یہ بھی دیکھیں گے۔ عربوں کا ہاں اسلام نے عورتوں کو بڑا مقام دیا، وہ انشاءاللہ بات آئے گی، لیکن اسلام سے پہلے عربوں کے ہاں کیا مقام تھا عورت کا؟ ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کوئی مقام حاصل نہیں تھا عورتوں کو۔ ہاں مشرق میں عورت مرد کے دامن کا تقدس سمجھا جاتا تھا، اور جو ہے روما میں گھر کا اثاثہ سمجھا جاتا تھا، فرنیچر سمجھا جاتا تھا اس کو۔ یونان میں عورت کو شیطان، تو تورات میں ابدی لعنت کا مستحق قرار دیا گیا۔ تورات اولڈ ٹیسٹامنٹ کے اندر جو ہے عورت کو لعنت کا مستحق قرار دیا گیا، یہ اولڈ ٹیسٹامنٹ کے اندر۔ عیسائیت میں آئیے، چمن انسانیت کا کانٹا سمجھا جاتا تھا عورت کو، انسانیت کے چمن میں جو ہے کانٹا سمجھا جاتا تھا عورت کو۔ اسی طرح سے یورپ کے جو ہے حیوانی تمدن نے عورت کی آزادی اور مساوات کے نام پر اس کی ساری متاع حیات لوٹ لی، ساری کی ساری متاع اور حیات لوٹی، اس کو گھر کی چار دیواری سے نکال کر ہوٹلوں میں، کلبوں میں لا کر کے اس کو ننگا ناچ نچوایا گیا۔ کہیں عورت جو ہے کلب میں ناچ رہی ہے، کہیں عورت جو ہے ہوٹلوں میں ناچ رہی ہے، کہیں طائفہ بن کر کے وہ جو ہے اڈوں پر ناچ رہی ہے، کہیں ایئر ہوسٹس بن رہی ہے، ایئر ہوسٹس بن کر کے مردوں کا جو ہے دل لبھا رہی ہے۔ یہ مردوں کے یہ عورتوں کو جو ہے حقوق دلانے کا دعویٰ کرنے والے، یہ وومنس رائٹ کے نعرے لگانے والے، یہ یہود و نصارہ، عورت کا ان کے ہاں کیا تصور ہے یہ دیکھیے کہ عورت کا کوئی ان کے ہاں تصور نہیں۔ عربوں کو ہاں دیکھیے، اور عربوں کے ہاں زندہ بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، اور عربوں کے ہاں عورت کا یہ مقام تھا، یہ مرتبہ عورتوں کا، ان کے تصور ان کے ہاں ایسا تھا کہ ایک عورت 10 15 مردوں کے ساتھ بدکاری کرتی تھی، بغیر شادی کے غیر مردوں سے بدکاری عورت کرتی تھی۔ اس کے ماں باپ اس کو روکتے نہیں تھے، اس کو برا نہیں سمجھتے تھے، اس کے رشتہ دار، اس کا قبیلہ اور اس کے جو ہے اڑوس پڑوس کے لوگ اس کو کوئی برا کام نہیں سمجھتے تھے۔ یہاں تک کہ وہ عورت بغیر شادی کے غیر مردوں سے حاملہ ہوتی ہے، اور حاملہ ہونے کے بعد وہ بچے کو جنتی ہے، بچہ جننے کے بعد بھی بچے کو وہاں رکھا جاتا ہے، رکھنے کے بعد اس پر بھی جو ہے وہ عیب نہیں سمجھتے تھے کہ اس نے بچہ جنا، تم کہاں سے جنا، یہ کس کا بچہ ہے، یہ تو نے بدکاری کی ہے، ایسا کوئی اس کو نہیں کہے گا، بلکہ جو ہے وہ اچھا کام سمجھا جاتا تھا۔ اب اس کے بعد کیا کرتے تھے، وہ تمام لوگوں کو وہ بلاتی تھی، وہ عورت جس نے بچے کو جنا ہے تمام لوگوں کو بلاتی تھی، جتنے لوگ اس کے پاس آئے تھے سب کو بلاتی تھی۔ بلانے کے بعد وہ عورت وہ تمام لوگوں میں جو 10 15 لوگ ہیں ان
ان میں جو ہے وہ فیصلہ کرے گی کہ اس بچے کا باپ کون ہے. وہ جس کی طرف اشارہ کرتی وہ اس کا باپ بن جائے گا اور اس کو جرأت نہیں ہوتی انکار کرنے کی. وہ انکار بھی نہیں کر سکتا. عورت بتا دی تو اس کا باپ ہے تو اس کو ماننا پڑے گا. اسی طرح سے آدمی اپنی بیوی کو کسی بہادر طاقتور خوبصورت نوجوان کے پاس بھیجتا تھا. جا کر کے جو ہے اس سے جو ہے اپنی جو ہے خواہش پوری کرے. اس نیت سے بھیجتا تھا کہ میرا جو بچہ پیدا ہوگا وہ خوبصورت بھی ہو, طاقتور بھی ہو. اس غرض سے اپنی بیوی کو راضی خوشی جو ہے دوسروں کے پاس, بہادروں کے پاس جو بھیجا کرتا تھا. عورت کو بیچا جاتا تھا, بازار میں بیچا جاتا تھا, بیچ دیا جاتا تھا. یہاں تک کہ جو ہے عورت کو, بچیوں کو جو ہے زندہ درگور کیا جاتا. اس کا ذکر قرآن میں ہے, انشاءاللہ بات آئے گی. ایک جو ہے مغربی غیر مسلم خاتون ہے, مغربی غیر مسلم خاتون, غیر مسلم عورت ہے جو پیشے سے جو ہے ڈاکٹر ہے. غیر مسلم ہے, مسلمان نہیں, عورت ہے, وہ پیشے سے ڈاکٹر ہے. وہ لکھتی ہے کہ خاندانی زندگی میں رونما ہونے والے بحرانوں کا سبب اور معاشرے میں جرائم کے کثرت سے بڑھ جانے کا راز اس بات میں پوشیدہ ہے کہ عورت جو ہے گھر کی چار دیواری کو الوداع کر کے جو ہے بازار میں آ گئی. آج جو برائیاں معاشرے کے اندر, سماج کے اندر جو برائیاں پیدا ہوئے, جو فتنے فساد جو ہو رہے ہیں, اس کی جو ہے اصل جڑ یہ ہے کہ عورت چار دیواری سے نکل کر کے جو ہے بازار میں آئی. یہ معاشرہ اسی وقت جو ہے سدھرے گا, سماج اسی وقت جو ہے صحیح نہج پہ آئے گا جب عورت واپس اپنے چار دیواری کے اندر جائے گی. یہ کون ہوگی؟ غیر مسلم ہوگی. اسی طرح سے ایک جو ہے ایک ڈاکٹر ہے, اس نے بھی کیا کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے برقع پوش مسلم خواتین کو ہر شعبے زندگی میں وہ حقوق حاصل ہو گئے جو 20ویں صدی میں ایک تعلیم یافتہ عیسائی عورت کو حاصل نہیں ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میری ماں بہنوں ایسی ہیں کہ جو ہے آج 20ویں صدی عیسوی میں کسی عیسائی عورت کو وہ مقام اور مرتبہ نہیں ملا جو مقام اور مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے دی تھی. تو اب دیکھیے جو میں نے آیت آپ کے سامنے تلاوت کی, سورہ نمل کی آیت نمبر 58 اور 59 میں نے تلاوت کی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان میں سے کسی کو جب لڑکی کی پیدائش کی خوشخبری دی جاتی, لڑکی کی پیدائش کی خوشخبری, بیٹی کی خوشخبری دی جاتی, کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی اور اس کو یہ خوشخبری سنائی جاتی کہ جو ہے تمہیں بیٹی پیدا ہوئی ہے, تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا, کالا ہو جاتا. بیٹی پیدا ہوئی یہ سنتے ہی جو ہے اس کا چہرہ کالا ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءٍ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اور وہ دن ہی دل میں گھٹنے لگتا ہے اب یہ مجھے بیٹی پیدا ہو گئی. پہلے تو چہرہ کالا ہو گیا لوگوں کو دکھانے کے لیے جو ہے, اب دل ہی دل میں گھٹ رہا کہ میں لوگوں کو کیسا اپنا چہرہ دکھاؤں کہ میرے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے. بیٹی کا پیدا ہونا نحوست سمجھا جاتا تھا, اس کو زندہ درگور کیا جاتا تھا. یہی ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا. جو بری خبر اسے دی گئی ہے وہ کہتا ہے کہ اس کی وجہ سے لوگوں میں منہ چھپائے پھرتا ہے, لوگوں سے منہ چھپا کر کے پھرتا ہے. اس نقشے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر کھینچا ہے کہ وہ بیٹی کے پیدا ہونے کے بعد اس کا چہرہ کالا ہو گیا, سیاہ ہو گیا اور دل ہی دل میں گھٹنے لگتا ہے. اور جو بری خبر, اس کو بری خبر, حالانکہ خوشخبری ہے اولاد کا جو ہے پیدا ہونا, تو بری خبر جو اس کو دی گئی ہے اس کی وجہ سے لوگوں سے اپنا چہرہ چھپا کر کے پھرتا ہے, سوچتا ہے کہ اس کو جو ہے ذلت اور رسوائی کے باوجود اپنے پاس رکھے یا اس کو مٹی میں دبا دے. مٹی میں دبا دینے کے بارے میں سوچتا ہے. اور جو ہے یہ جو ہے اس وقت جو ہے جتنے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جو ہے اسی طرح سے لوگ بیٹیوں کو جو ہے زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. ایک صحابی آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جو ہے
دور جاہلیت میں میں نے اپنی بیٹی کو زندہ درگور کر دیا تھا، دوسری بیٹی کو زندہ درگور کر دیا تھا، تیسری بیٹی کو میں نے زندہ درگور کر دیا تھا، چوتھی کو زندہ گاڑ دیا تھا، پانچویں کو گاڑ دیا تھا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ 8 بیٹیوں کو میں نے زندہ درگور کر دیا، ایک روایت میں آتا ہے کہ 10 بیٹیوں کو میں نے اپنے ہاتھوں سے زندہ دفن کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں سمجھتا ہوں کہ اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بیٹی کے عوض میں 1 اونٹ جو ہے صدقہ کر دے، اللہ چاہے تو تیرے گناہ کو معاف کر دے۔ ہر بیٹی کے عوض میں 1 اونٹ جو ہے تو صدقہ کر دے۔ ایک صحابی کا واقعہ آتا، وہ آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دور جاہلیت میں جب لوگ اپنے بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، ان میں سے میں بھی شامل ہوں، میری بھی ایک بیٹی تھی، میری بھی اپنی بیٹی تھی، وہ جو ہے اس کو وہ مجھے بڑا چاہتی تھی، ابا ابا کہہ کر ہمیشہ میرے پاس آیا کرتی تھی، بڑا لگاؤ اس کے ساتھ میرے ساتھ اس کا تھا، 5-6 سال کی عمر تھی، بڑا جو ہے لگاؤ میرے ساتھ تھا، ماں سے زیادہ وہ مجھے چاہتی تھی، وہ بڑی خوبصورت تھی، چہیتی تھی، اور جو ہے لیکن لوگ جو ہے مجھے تانا دیا کرتے تھے کہ دیکھو یہ کیسا آدمی ہے، بیٹی کو زندہ رکھا ہوا ہے، بیٹی کو پال رہا ہے، یہ دفن نہیں کیا اب تک اس کو پال رہا ہے، اس کو بڑی کر رہا ہے۔ لوگوں کے تانے میں نہیں سن سکا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک مرتبہ سوچ لیا کہ چلو میں لوگوں کے تانے نہیں سن سکتا، میں اپنے بیٹی کو دفن کر دوں گا، لیکن لوگوں کے تانے میں نہیں سن سکتا، لہٰذا میں گھر میں آیا، اپنی بیوی سے کہا، بچی کی ماں کو کہا کہ اس کو اچھے کپڑے پہناؤ، میں اس کو ننیال لے کے جاؤں گا، اس کو دادا دادی سے ملا کر کے لاؤں گا، اس کو سنوارو، اس کو جو ہے اچھے کپڑے پہناؤ۔ لہٰذا اس کو نہلایا گیا، دھلایا گیا، اس کو سنوارا گیا، اچھے لباس اس کو پہنائے گئے، اچھا لباس پہنایا گیا۔ جب وہ لے کر کے گیا، اس سے پہلے جو ہے وہ پورے پلاننگ کے ساتھ جو ہے بچی کو لے جانے کا ارادہ کیا، نہ وہ دادا دادی کے پاس لے جاتا ہے، نہ نانا نانی کے پاس لے کر جاتا ہے، وہ اس جگہ جاتا ہے جہاں اس نے اس کو دفن کرنے کا ارادہ کیا ہوا ہے، جہاں اس نے پہلے سے پری پلان جو ہے اس نے پلاننگ کی ہوئی ہے، وہاں لے کر کے جاتا ہے، بیٹی کو اتارتا ہے، کھڈا کھودتا ہے، گڑھا کھودتے جا رہا ہے۔ بیٹی پوچھ رہی ہے، ابا جان آپ نے کہا کہ دادا دادی کے پاس جانا ہے، نانا نانی کے پاس جانا ہے، کہیں پر دعوت میں جانا ہے، یہ دعوت کہاں ہے، نانا نانی کا گھر کہاں ہے، دادا دادی کا گھر کہاں ہے، اور آپ یہاں آ کر کے یہ کھڈا کیوں کھود رہے ہیں، کیوں آپ محنت کر رہے ہیں؟ وہ کھڈا کھودتے جا رہا ہے، بیٹی کی بات نہیں سن رہا ہے، میں بیٹی کی بات نہیں سن رہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں کھڈا کھود رہا ہوں، مٹی میرے داڑھی پہ گر رہی ہے، مٹی میرے کپڑوں پہ گر رہی ہے، میری ننھی منی بچی وہ آ کر کے میری جسم پہ گری مٹی کو صاف کر رہی ہے، داڑھی میں گرے اس مٹی کو صاف کر رہی ہے، میرے کپڑوں پہ گرے ہوئے اس مٹی کو صاف کر رہی ہے، لیکن مجھے ترس نہیں آ رہا۔ میں کھڈا پورا تیار کر دیا، جب گڑھا تیار ہو گیا تو میں نے اپنی بیٹی سے کہا، بیٹا اس کے اندر ذرا جھانک لے۔ بیٹی آئی، جھانکی، پیچھے سے میں نے اس کو دھکا دے دیا، پیچھے سے میں نے اس کو دھکا دے دیا، اور گرتے گرتے چلا رہی تھی، ابا جان آپ نے یہ کیا کیا، آپ نے کیوں مجھے دھکا دیا، آپ مجھے اس کھڈے میں، اس گڑھے میں آپ نے مجھے کیوں گرایا، میری کیا غلطی تھی، میں نے کیا غلطی کی ہے کہ آپ نے مجھے اس طرح سے گڑھے میں گرا دیا۔ وہ میں اس کی بات کو نہیں سنا، لیکن میں مٹی ڈالنا شروع کر دیا۔ بچی میری بلبلا رہی تھی، بچی میری، ابا جان مجھے بچا لیجئے، مجھے بچا لیجئے، مجھ سے کوئی غلطی ہوئی تو میں معافی چاہتی ہوں، مجھے بچا لیجئے، آپ نے اس طرح سے مجھے کیوں زندہ دفن کر رہے ہو، مٹی میرے اوپر ڈال رہے ہو۔ ایک میں نے نہیں سنا، اللہ کی قسم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ساری مٹی میں نے اس کو ڈال دیا اور مٹی کے اندر اس کو ڈالا۔ میرے بھائیوں، جب صحابی نے یہ واقعہ بیان کیا، اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو جاری، نبی کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو یہ رواج ان کے تھا، ان کے ہاں عورت کا یہ تصور تھا، لیکن میرے بھائیوں، اسلام نے عورت کو مقام دیا۔ آئیے اب دیکھتے ہیں، اب دیکھنا چاہتے